السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ایران، غزہ اور امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹینشنز جو ہیں وہ کافی زیادہ ملکوں میں بڑھ چکی ہیں، اور اس کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ فیضان رضوی صاحب سے جانیں گے۔ فیضان صاحب، سب سے پہلے ہم ایران کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایران کے اوپر جو ممکنہ امریکہ کا حملہ ہے، کیا وہ ٹل چکا ہے؟ اچھا، 80% کہہ لیں کہ یہ ٹل چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا، پھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن نے بھی کہہ دیا، پھر جو اسٹیو وٹکاف ہیں انہوں نے بھی آج ایک تقریب سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ سفارتی جو حل ہے وہ ایران کے مسئلے کا وہ بہتر ہے۔ تو 80% کہہ لیں کہ حملے کا خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن یہ میں 80% اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 20% جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کو معلوم ہے کہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے اس کی بیگم کہہ دے کہ ٹرمپ کو حملہ کر دو تو وہ کر دے گا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی ایک تقریب سے خطاب کر رہا تھا، تو درمیان میں وہ جو ڈانس نہیں کرتا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہاتھ ہلا ہلا کے، تو وہ ڈانس کرنے لگا تو ایک دم رک گیا، کہتا نہیں میری بیگم نے منع کیا ہے تو میں آئندہ ڈانس نہیں کروں گا، اس نے میری بے عزتی کی ہے کہ تو صدر ہے، یہ کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو تقریب کے دوران ڈانس کرنے لگ جاتا ہے۔ ایون کہ رشیا کے صدر کو لے کر جس طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹانس ہے، جس طرح کے مذاکرات ہیں، جس طرح سے یوکرین اور یورپین جو اپنے اتحادی ہیں ان کی کلاس لیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو ایک صحافی نے کہا کہ آپ کا ٹلٹ جو ہے نا وہ پوٹن کی طرف واضح طور پر نظر آ رہا ہے، تو آپ کو پوٹن پسند ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، میری بیگم کو پسند ہے۔ اس نے لٹرلی کہا کہ ملانیا ٹرمپ کو جو ہے وہ پوٹن بڑا پسند ہے، بہرحال میں تو جو ہوں وہ نیوٹرل ہو کر روس اور یوکرین جنگ بند کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ اس نیچر کا عجیب ٹائپ کا آدمی ہے، تو اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی جانب سے اگلے پل یہ جو فیصلہ ہے یہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا اس کی بیوی کہے گی کہ ٹرمپ کو حملہ کر دے تو یہ حملہ بھی کر سکتا ہے؟ یہ بھائی موڈی قسم کا آدمی ہے، اور اس کا اگر دماغ گھوما تو پھر تبھی تو اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا نا۔ یہ کوئی میچور پولیٹیشین نہیں ہے جس کی پالیسی جیسے پوٹن کی پالیسی ہے وہ نظر آتی ہے، تو اس کی نہیں نظر آتی کہ یہ کب کیا کر دے، مادورو کے گھر پر حملہ کر دے، اس کی بیوی سمیت اس کو اٹھا لے۔ تو اس طرح کی حرکتیں اس کی جانب سے بہرحال کی تو جاری ہیں، لیکن یوں کہہ لیں کہ 80% یہ حملہ جو ہے وہ ٹل چکا ہے۔ فیضان صاحب، بہت سارے ممالک جو ہیں اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ان کا کردار جو ہے وہ اس ممکنہ حملے کو روکنے میں ہے، تو کس کا کردار ہے؟ آپ پاکستان کا نام سننا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، میں نے آپ کو وہ دیکھا ہے ولاگ نا، میں بلکہ اینڈ سکرین کے اوپر بھی دے دوں گا۔ اچھا ہے، اکرام صاحب نے اراکین پارلیمنٹ سے یہ آپ نے سوال پوچھا اور ڈیفرنٹ پارٹیز کے تھے، تو بڑے مزیدار قسم کے جوابات سامنے آئے، اور ایک خاتون رکن پارلیمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ جی سعودی عربیہ نے کردار ادا کیا تو اٹ مینس کہ پاکستان نے کردار ادا کیا جنگ بند کرنے میں۔ تو یہ تو وہی بات ہوگی جو منا بھائی مووی نہیں ہے، اس کے اندر سنجے دت تھا اور ساتھ سرکٹ تھا کہ بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا، تو بھائی نے بولا کرنے کا تو بھائی نے بولا کرنے کا، تو پیچھے سے جو ہے وہ بندوق نکل آئی کہ کرو، بھائی نے بول دیا۔ آذربائیجان اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جی ترکیہ نے کہہ دیا تو پھر آذربائیجان نے کہہ دیا، اب ترکیہ تو نیٹو کا ممبر ہے، تو کیوں نہیں ہے نیٹو کا ممبر؟ تو خیر ہر ملک کی اپنی علیحدہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اپنے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو جو نام سامنے آ رہے ہیں نا اکرام صاحب، تو 3 مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا، اور ایک غیر مسلم ملک ہے جس نے امریکہ کے حملے کو روکا۔ اچھا، یہ جو 3 مسلمان ممالک ہیں ان میں پہلے تو وہی سعودی عربیہ، اور پھر آپ پاکستان کو بھی گننا ہے تو گن لیں، دوسرا ہے قطر، اور تیسرا ہے عمان۔ اچھا، ان 3 مسلمان ممالک نے جو ہے وہ کردار ادا کیا اس جنگ کو بند کروانے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون کال کی، یہ نیو یارک ٹائمز بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن کی جانب سے بھی کنفرم کیا گیا۔ اچھا، جو نان مسلم کنٹری ہے جس نے کردار ادا کیا نا، وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ نیتن یاہو نے ٹیلی فون کال کی اور یہ کہا کہ بھائی رہنے دو، حملہ نہ کرو۔ اور یہ کیرولائن نے بھی کنفرم کیا، صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اسرائیل نے آپ کو منع کیا حملہ کرنے سے، تو کیرولائن نے بھی آئیں بائیں شائیں کر کے جواب دیا۔ بہرحال اس نے اب بتا دیا کہ ہاں یہ رپورٹ جو ہے وہ درست ہے۔ اگر اس طرح کی رپورٹنگ ہو نا تو یہ کیرولائن کہہ دیتی ہے، اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتی ہے کہ اس طرح کی من گھڑت قسم کی رپورٹنگ نہ کریں، لیکن اس طرح سے اس نے جواب دیا کہ اس نے یوں کہہ لیں کہ اس کو تصدیق کر دی کہ ہاں یہ خبر ٹھیک ہے۔ تو یہ اسرائیل تھا، پھر سعودی عربیہ، قطر اور
متحدہ عرب امارات اور مسلمان ممالک میں سب سے واضح جو کردار ہے وہ سعودی عربیہ کا تھا۔ فیضان صاحب، سعودی عرب کی جو ہے وہ بات امریکہ بڑی سنتا ہے، ظاہر ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ دیتا ہے بھائی سعودی عربیہ، اور کسٹوڈین آف ہولی سائٹس ہے، یعنی کہ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو اٹ مینس کہ میجورٹی مسلم کنٹریز کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو پھر باقیوں کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جو رکن پارلیمنٹ کہہ رہی تھی نا کہ بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا، تو سعودی عربیہ کی بڑی امپورٹنس ہے نہ صرف امریکہ کی نظر میں، بلکہ میں یہ ویورز کو دکھا دوں، درمیان میں ایک کلپ میں دکھا دوں کہ سر رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن، یہ بہت سارے ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، سعودی عربیہ، پاکستان بھی ہے، دیگر افریقن کنٹریز بھی ہیں، دیگر کنٹریز کے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ اسناد دیتے ہیں۔ جو پوٹن ہے نا، وہ کریملن کے اندر ایک تقریب ہوتی ہے، ایک ایک کر کے ایمبیسڈر آتے ہیں اور وہ سند لے کر چلے جاتے ہیں پوٹن سے، لیکن بیچ میں رکتے ہیں، جھکتے ہیں پوٹن کے سامنے، اور پھر جا کر سلام کرتے ہیں، اور پھر وہ تصویر بنواتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ دکھا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ بھی رکے، جھکے، سلام کیا، تصویر بنوائی اور سند لی اور چلے گئے۔ ایک افغانستان کے جو سفیر تھے وہ رکے لیکن جھکے نہیں، انہوں نے گردن کو تھوڑا سا جیسے سلام نہیں کرتے مسلمان اس طرح سے کیا، یوں جھکے نہیں۔ اور جو سعودی عربیہ کے سفیر ہیں تو سعودی عربیہ کے سفیر نہ رکے نہ جھکے، بھائی پوٹن جھکے۔ یہ میں دکھا رہا ہوں مناظر ویورز کو۔ تو سعودی عربیہ، وہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے اکرام صاحب کے وہ شخص بھی تمہیں سلام کرے گا جس سے سلام کی امید نہیں، اگر جیب میں درہم نہ ہوتے تو کوئی تمہیں سلام نہ کرتا۔ بات تو سچ کہی۔ یہ سعودی عربیہ کی ایک پاور بھی ہے مسلمان ممالک کے اندر، ایک سربراہ ہے وہ اسی کا، کسٹوڈین آف ہولی سائٹس ہے، اور پھر اس کے اوپر تیل کا تڑکا، تو پھر یہ سعودی عربیہ کی تو بات سنے گا نا ڈونلڈ ٹرمپ۔ فیضان صاحب، روس اور چین نے کردار ادا نہیں کیا۔ اچھا، روس اور چین نے جنگ بندی کے لیے کردار ادا نہیں کیا، نام سامنے نہیں آ رہا، بہرحال بیک ڈور اس طرح کی ظاہر ہے کہ رشیا اور چائنا کی سپورٹ تو ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اور میں تو ویورز کو یہ کہوں گا کہ یہ پوری آپ نے ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا لنک جو ہے نا اس اجلاس کا یہ شیئر کر دوں واٹس ایپ چینل کے اوپر، ویسے آن لائن بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، UNSC آن ایران۔ یہ اجلاس ہوا اکرام صاحب، یہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا، اور یہاں پر امریکہ جو ہے وہ ایک خاتون کو لے آیا۔ اس خاتون کا نام ہے مسیح علی نژاد۔ یہ خاتون جو ہے نا، یہ 2009 میں یہ ایران سے نکل گئی تھی، امریکہ بھاگ گئی تھی، کیونکہ یہ بہت سالوں سے ایران کی جو حکومت ہے اس کے خلاف، یہ صحافی بھی ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی خود کو کہتی ہے، لیکن ایران کو ثبوت ملے یہ پردے کو لے کر، حجاب کو لے کر، عورتوں کے حقوق کو لے کر، یہ ایران کے اندر بہت زیادہ سرگرم رہی 2009 تک۔ پھر ایران کو یہ خبر مل گئی کہ یہ موساد کے لیے کام کرتی ہے یہ خاتون، ایران اس کے پیچھے لگا تو یہ بھاگ کر امریکہ پہنچ گئی یہ خاتون 2009 میں، اور اب یہ یہاں پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ اس کی پھر اپروچ کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اور اس کو جناب وہ گول دائرے میں بٹھایا ہوا ہے امبیسڈرز کے ساتھ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں، اور سب سے لمبی تقریر اس خاتون نے کی ایران کے خلاف کہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، خواتین کے خلاف یوں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، بڑی لمبی اس نے تقریر کی۔ اور اس خاتون کے بعد باری آئی روسی جو سفیر ہے نا، اور انہوں نے کہا یہ کیا سرکس لگائی ہوئی ہے تمہیں، یہ کس خاتون کو لا کے بٹھا دیا، ہمارا وقت برباد کرتے ہو۔ یہ خاتون ہے ایرانیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ ایرانی جو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر تھے جب تمہارا صدر منتیں کر رہا تھا کہ جی رجیم کے خلاف نکلو، تو یہ خاتون کو تم لا کے بٹھاؤ گے، سرکس لگاؤ گے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایران کے خلاف تم جو ہے وہ ایک لائن، ایک بیانیہ بنا لو گے؟ رشیا کا امبیسڈر سر جس طرح سے اس نے تقریر کی ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر، ککھ نہیں چھوڑا امریکہ کا۔ یوں جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے تمام مسلمان ممالک کو بھی ایران کے ساتھ۔ یہاں پر پاکستان کے جو عاصم افتخار احمد، پاکستان کے جو سفیر ہیں نا اقوام متحدہ کے اندر، انہوں نے بھی اچھی تقریر کی ہے، اچھی گفتگو کی۔ یہاں پر یہ کہا کہ برادرلی مسلم ملک ہے ایران، تو ایران کے اندر امن پاکستان کی پرائیورٹی ہے۔
لیکن اتنا سخت لہجہ نہیں لیا, اتنی سخت لائن نہیں لی جتنی ظاہر ہے کہ رشیا کی جانب سے لی گئی. رشیا نے تو خیر پھاڑ کے رکھ دیا نا امریکہ کو اور امریکہ کی اس پروپیگنڈے اور ایجنڈے کو کہ تم دخل دے رہے ہو, تمہارا صدر جو ہے وہ ٹویٹیں کر رہا ہے کہ باہر نکلو, یوں کرو وہ کرو. ایک اسلحہ بردار جو گروپ ہے ایران ثبوت پیش کر رہا ہے. رشیا کے نمائندے نے کہا, چائنا کے نمائندے نے بھی پاکستان اور رشیا کے نمائندے کو مکس کر کے کہہ لیں کہ رشیا کے نمائندے کی جانب سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر ایران کے ساتھ رشیا بھی کھڑا ہوا نظر آیا اور چائنا بھی کھڑا ہوا نظر آیا اور پاکستان بھی کھڑا ہوا نظر آیا. فیضان صاحب, اسرائیل جو ہے وہ تو انتظار میں تھا حملے کا, لیکن اس نے کیوں پھر حملہ کرنے سے کیوں روکا؟ اچھا, اسرائیل سر ایران کی تیاری دیکھ لی تھی اسرائیل نے, اور خبر یہ ہے نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی ایران اتنی بڑی تیاری. میں پھر آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ اسرائیل اتنی بڑی طاقت, امریکہ اس کے ساتھ, اور ایران سے وہ ڈر گیا. ایران نے ایک ویڈیو جاری کی تھی, 3D ویڈیو. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویڈیوز ایران کی جانب سے جاری کی گئیں. جب یہ امریکہ کے حملے کا خطرہ منڈلا رہا تھا نا, ایران کے اوپر بہت زیادہ منڈلا رہا تھا, اب بھی منڈلا رہا ہے لیکن کم ہے. خیر اس وقت ایران کی جانب سے ویڈیو جاری کی گئی اور جو اسرائیل کے نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں, جو نیوکلیئر سائٹس ہیں, ان کی ویڈیو تھی کہ یوں یوں حملہ کریں گے اور ان میزائلوں سے حملہ کریں گے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے روکنا ناممکن ہے, ان میزائلوں کو جو ایران کے میزائل ہیں. تو یہ ویڈیوز وجہ بنی یا ایران کی تیاریاں وجہ بنی. ابھی بھی اسرائیل کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرلز چل رہی ہیں, اور یہ ڈرلز پتہ ہے کون سی چل رہی ہیں؟ ایئر ڈیفنس ڈرلز. تو یہ اسرائیل کی حالت ہے. اور نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کر کے منع کیا کہ نہیں, یوں نہیں, اس طرح ٹھیک ہے جیسے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں نا, تو میں ایجنٹس بھیجتا رہوں گا, دھکے لگاتے رہو, رضا پہلوی کو بھی کوئی کچھ کھلاؤ پلاؤ, وہ بھی کچھ کردار ادا کرے. تو رجیم چینج اور اس طرح کا آپریشن کرتے ہیں, گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دے دیتے ہیں. بہرحال حملے کا یہ درست وقت نہیں ہے کیونکہ میری تیاری نہیں ہے. تو اس طرح کی خبر ہے کہ اسرائیل نے بھی کردار ادا کیا. تو اب اسرائیل مطلب اس کا کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور جو ہونے کے باوجود اور امریکہ کے ساتھ ہونے کے باوجود جو ہے ڈر کے بیٹھ گیا ہے. اسرائیل جو ہے نا وہ جذباتی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل جب تک ڈونلڈ ٹرمپ جذباتی ہوتا ہے لیکن اسرائیل جذباتی نہیں ہوتا. جب تک تیاری مکمل نہ ہو, اس کے پاس انٹیلیجنس نہ ہو, اس کے جو ایجنٹس اس نے بھیجے تھے وہ پکڑے گئے یا مارے گئے, تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی تیاری نہیں ہے, وقت نہیں ہے. تو نیتن یاہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے, اپنا مشن کو لے کر آگے چلے گا, لیکن یہ صحیح وقت اور اس کا انتظار کر رہا ہے کہ جی سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہ نہ ہو کہ میری نیوکلیئر سائٹس جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جذبات میں میری نیوکلیئر سائٹ. ظاہر ہے کہ ایران نے امریکہ, مین لینڈ امریکہ کے اوپر تو حملہ نہیں کرنا تھا. ایران نے یہ معذرت کر لی مسلمان ممالک سے اور اسرائیل کو وارن کر دیا کہ ریڈی ہو جا بھائی, ہمارے میزائل تیار ہیں. تو یہ اسرائیل نے کہا کہ بھائی تخریب کاری ٹھیک ہے. تو فیضان صاحب تخریب کاری جو ہے وہ پہلے تو ناکام ہو چکی ہے. اچھا, ناکام نہیں, یوں کہہ لیں کہ اس کو کنٹرول کر لیا ایران نے. ورنہ یہ ایران کے اندر یہ جو کچھ ہوا گزشتہ دنوں, بھائی 2000 سے زیادہ مارے گئے ہیں. یہ مظاہرے نہیں تھے بلکہ مقدس مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا, جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, IRGC کے جو اہلکار ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, گلے کاٹے گئے. یہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا ہے ایران نے. لیکن ایک اور چیلنج میں یوں کہہ لیں کہ اضافہ ہو گیا ایران کے لیے کہ اب یہ مظاہروں کا خطرہ بھی ابھی بھی منڈلا رہا ہے. آپ کو بھی, ویورز کو بھی ابھی بھی تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے کہ مظاہرے پھر نہ پھوٹ پڑے, امریکہ حملہ نہ کر دے. پابندیاں مزید عائد کر دی گئیں امریکہ کی جانب سے. مہنگائی کو لے کر جو مظاہرین ہیں, یہ تو تخریب کار ہے نا, اس کے علاوہ مہنگائی کو لے کر, اکانومی کو لے کر بھی تو مظاہرین ہیں نا, تو ان سے بھی کچھ وعدے کر لیے مسعود پزشکیان نے. تو امریکہ کی پابندیوں در پابندیوں کے اندر یہ کس طرح سے اکانومی کو یا کرنسی کو کس طرح سے ایران ٹیکل کرے گا. تو بہت سارے چیلنجز اور جو مزاحمت ہے, جو ریزسٹنس ہے, جیسے حزب اللہ ہے یا پھر حوثی ہیں یا خود ایران ہے یا جو حماس کے مجاہدین ہیں, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ پوری دنیا ان کے خلاف جو ہے, یہ مزاحمت کے خلاف پوری دنیا ان ادر ورڈز, اسرائیل, امریکہ اور ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جو میجورٹی مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے میزائل روکتے ہیں. اور ان کی انٹیلیجنس, ایون کہ لبنان کے اندر حزب اللہ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ لبنان کی حکومت اسرائیل کو پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ بہت سارے چیلنجز تو ایران کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, اور ایران کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہے کہ اب اس صورتحال سے
ایران جو ہے وہ مکمل طور پر خود کو کیسے نکالے گا، اور اس صورتحال اور اس پریشر کا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اور اس کے جو اسٹیو وٹکاف ہے نا، نمائندہ خصوصی، اس کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ جی ہم ڈپلومیسی کو ایک چانس دینا چاہ رہے ہیں. اب اسے نظر آ رہا ہے نا کہ اب اتنے پریشر میں ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمارے مطالبات کو مان لے. تو ایران کے لیے کافی سارے چیلنجز تو پڑے ہیں، اور یہ بڑا چیلنجنگ وقت ہے کہ ایران اس کو کس طرح سے کنٹرول کرے گا کہ پھر سے یہ اس طرح کا مومنٹم نہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں رجیم چینج کرنے کے لیے. فیضان صاحب، حماس کی جو جماعت ہے، کیا وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ اچھا، حماس کی جماعت کی جانب سے مصر کے اندر جو گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک ملاقات ہو رہی ہے مصر کے اندر، دوسرے مرحلے کے اندر امریکہ انٹر ہو گیا. تو حماس کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے سوال یہ کیا کہ پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا. پہلا مرحلہ جو غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ تھا وہ تھا قیدی دیے جائیں گے حماس کی جانب سے، امداد کے ٹرکس آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں، پھر جو اسرائیلی فوجیں ہیں وہ خود کو پیچھے ہٹا لیں گی، اور جو بمباری ہے اسرائیل کی وہ رک جائے گی، جنگ بند ہو جائے گی. ان 4 موٹے نکات میں سے صرف ایک نقطے کے اوپر عمل ہوا کہ قیدی واپس آ گئے ان کے، اور ابھی ایک قیدی کی لاش، زندہ قیدی نہیں، ایک قیدی کی لاش ابھی واپس نہیں دی حماس نے. ظاہر ہے کہ ملبے کا ڈھیر ہے تو اس کے اندر ان کو قیدی کی لاش نہیں ہے بلکہ باڈی پارٹس ہیں، تو وہ حماس کی جماعت کو نہیں ملی نا لاش. تو چاہے وٹکاف ہو چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو، ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ لیں ٹروتھ سوشل کے اوپر دھمکیاں لگا رہے کہ لاش دے دو ورنہ دیکھنا تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے، تم نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی. بھائی یہ تو ایک نقطہ ہے نا کہ قیدی واپس دیے جائیں گے، لاشیں واپس دی جائیں گی. باقی جو نکات ہیں ایڈ کے ٹرکس یا پھر اسرائیل نے خود کو یلو لائن تک پیچھے ہٹایا، بالکل بھی نہیں، آگے بڑھا اسرائیل. جہاں تک شہادتوں کا تعلق ہے اکرام صاحب، 451 شہادتیں 10 اکتوبر سے لے کر جب سے وہ سلوٹ مار کے آئے ہیں نا کہ آپ نے ملینز آف لائفز کو بچا لیا، آپ تو بھائی امن کا ایوارڈ آپ کو ملنا چاہیے. 451 شہادتیں اور تقریباً 1200 سے زیادہ جو زخمی ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا، میں ایک گفتگو کر رہا تھا ایک یہاں پر، میں جب خط بنوانے کے لیے گیا ہوا تھا نا، تو وہاں پر ایک بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور غزہ پر ایک بات ہو رہی تھی، نام نہیں لوں گا، میرے عزیز ہیں. تو وہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی 450 تو روز مرتے تھے غزہ کے اندر، تو جنگ تو بند ہے نا. اچھا، یہ یعنی کہ یہ سوچ ہے کہ جی 450 تو روز مر رہے تھے، تو یہ 450 10 اکتوبر سے لے کر آج تک مرے، تو جنگ تو آلموسٹ بند ہے نا. بھائی 450 خاندان اجڑے ہیں، اور ایک خاتون مرتی ہے امریکہ کے اندر، تو امریکہ کو الٹا دیتے ہیں سر کہ ایک خاتون کو تم نے کیسے مارا. تو یہاں پہ 450 کو کہہ رہے ہیں کہ 450 تو روز مرتے تھے، ٹھیک ہے جنگ بند ہے جانے دو. تو یہ صرف ہمارے عوام نہیں بلکہ ہمارے حکمرانوں کا بھی بند کمروں کے اندر یہی موقف ہے کہ ٹھیک ہے جنگ بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا نا کہ جی پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا، تو سب سے پہلے 3 تھمز اپ کرنے والوں میں ترکیہ، قطر اور مصر تھے کہ جی ویری گڈ، ویل ڈن، پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا، ہم دوسرے مرحلے کے اندر جا رہے ہیں. اب ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کدھر کمپلیٹ ہوا. قیدی لینے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا، کمپلیٹ کرو، ایڈ کے ٹرکس دو، اسرائیل کو کہو کہ پیچھے ہٹے، بمباری بند کرے. لیکن نہیں جی، زبان تالو سے چپکی ہوئی ہے. فیضان صاحب، زبان تو ان کی تالو سے چپکی ہوئی ہے. یہ پوری صورتحال ہے، اس میں امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے. تو مسلم ممالک آپ جیسا کہ کردار بتا رہے ہیں، تو آج بھی میرا جب ان سے پارلیمنٹیرین سے یہی سوال تھا تو وہ اسی جو بیانیہ ہے اس کے اوپر کار فرما نظر آ رہے ہیں. اچھا، میں وہ آپ کا جو ویڈیو ہے نا میں اس میں سن رہا تھا، تو ایک رکن پارلیمنٹ تھے 804 کا، انہوں نے بیج لگایا ہوا تھا، تو وہ بڑی باتیں کر رہے تھے مزیدار، اور انہوں نے بیچ میں ایک بات کی ہے کہ دوغلے. سر یہ بالکل درست، شروعات ہی انہوں نے وہاں سے شروع کی، یہ بالکل سوال کا جواب بھی اس وہاں سے. دوغلے، یہ ایسی عجیب ان کی پالیسی ہے نا کہ آپ پھر غزہ کی بھی بات کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں کہیں پر بیٹھ کر، پھر اعلامیہ بھی جاری کرتے ہیں، پھر امریکہ کو کہتے ہیں ہو گیا مرحلہ کمپلیٹ. تو دوغلا فوج بھیجنے پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا. یہ تو دوغلا پن ہے نا کہ آپ امریکہ کو یہ کہنے کی آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ بھائی یہ پہلا مرحلہ کہاں کمپلیٹ ہوا. بھائی آپ میڈیٹرز ہیں، صرف امریکہ میڈیٹر نہیں ہے، ترکیہ بھی ہے، قطر بھی ہے،
اور مصر بھی ہے. ہاں اتنے پاورفل کنٹریز ہیں آپ, اور میڈییٹر کا رول یہ تو نہیں ہوتا کہ امریکہ اگر کہہ دو تو کہیں ہاں جی ٹھیک ہے, سلوٹ مار کے آپ میڈییٹر کا تو بڑا ایک رول ہے, اس کی تو ایک ذمہ داری ہے, وہ میڈییٹ کرتا ہے, نیوٹرل ہوتا ہے وہ. تو یہ تو سارے دوغلے ہیں. فیضان صاحب امریکہ میں مظاہرے جو ہیں وہ نہیں تھے ابھی تک؟ امریکہ کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ایک خاتون مری تھی نا, تو امریکیوں نے امریکہ کو الٹا مارا ہے سر. اتنے زیادہ مظاہرے ہیں, نہ صرف سڑکوں کے اوپر یہ مظاہرے ہیں بلکہ وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم کے اندر تک پہنچ گئے ہیں یہ مظاہرے. صحافیوں کی جانب سے وائٹ ہاؤس کی ترجمان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم نے بدماش چھوڑے ہوئے ہیں, تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ان آئس ایجنٹ سے بڑی بدماش بن گئے. ان کو جناب وہ ٹوٹ کے پڑ رہی ہے ان کے اوپر, صحافیوں کے اوپر, کہ تم بائسڈ ہو, تم ڈیموکریٹس کے لیے کام کر رہے ہو. تو یہ جو دوسروں کے ممالک کے اندر آگ لگانے والا ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا, اس کا اپنا ملک سر جل رہا ہے اس وقت. جو ہمارا نیشنل میڈیا تو کہاں کور کرے گا. میں نے واٹس ایپ چینل کے اوپر کچھ جو تصاویر ہے نا ہمارے نجی چینل کے اوپر جو رپورٹنگ کی جا رہی ہے وہ میں نے شیئر کیا سر. 2 گھنٹے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا خطرہ ہے, کیا معاملہ ہے ایران کا اور امریکہ کا. تو 2 گھنٹے پہلے ان کی جو خبر کا تھمبنیل ہے نا, تو انہوں نے تھمبنیل پہ لکھا ہوا ہے امریکہ کا حملہ ہو گیا, اور وہ چھوٹا سا بیچ میں سوالیہ نشان ڈالا ہوا ہے. تو ہمارا فوکس یہاں ہے, بجائے امریکہ کے اندر جس طرح کے مظاہرے ہیں ان کو کور کرنے کی بجائے ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ بس کر دے حملہ, کر دے حملہ. ہم نے بڑے تھمبنیلز بنا لیے ہیں, تو یہ حالت ہے. حالانکہ میڈیا کا تو اتنا بڑا رول ہے نا کہ اگر آپ وہ پلے کریں, اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے, تو کم از کم یہاں پر اس طرح سے میڈیا کی جو وار ہے اس میں تو اپنا اپنا کردار ادا کریں. وہ بھی نہیں کرتے بھائی. تو یہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ مظاہرے ہیں, بہت زیادہ, اور یہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے. فیضان صاحب یورپ نے جو ہے وہ گرین لینڈ میں فوج بھیج دی ہے, کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا, یورپ نے, فرانس نے 15 فوجی, جرمنی نے 13 فوجی, ناروے نے 2 فوجی, امریکہ کے ٹوٹل جو ہیں یہ 30 فوجی ٹوٹل 30 فوجی گرین لینڈ کے اندر بھیجے ہیں. امریکہ ڈر گیا ہے جی. نہیں, یہ علامتی ہیں, علامتی بھیجے ہیں انہوں نے ایک میسج دینے کے لیے نا. فرانس کے صدر نے بتایا کہ جی ہم نے امریکہ کو میسج دیا ہے, جھنڈا لگائیں گے ہم یورپین یونین کا گرین لینڈ کے اندر جا کر. اور یہ ایک اور میسج ہم نے امریکہ کو یہ دیا کہ یہ اگر 15 13 2 آ سکتے ہیں نا, تو 15,000 13,000 یا 2,000 بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ جو ڈینمارک ہے وہ یورپین یونین کا بھی ممبر ہے, نیٹو کا بھی ممبر ہے, تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال یہ رشیا کے خلاف نہیں اترے, بڑے ڈرپوک ہیں یہ یورپین کنٹریز جو ہے نا, امریکہ کے خلاف کہاں اتریں گے. رشیا نے سر 70 مرتبہ ان کی ٹیریٹری کی وائلیشن کیا, تو یہ پیچھے دیکھتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو, کوئی ایک ڈرون مار دیا, تو اس کے خلاف یہ کہاں یہ ہتھیار اٹھائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ہتھیار اٹھائیں گے. یہ ابھی تک تو منتیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ڈینمارک کی ٹیریٹری ہے گرین لینڈ جو ہے, اور وہ بہت رچ ہے گرین لینڈ, اور بہت بڑا ہے, اور اس کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. تو ڈینمارک ظاہر ہے کہ ریزسٹ کرے گا, اس طرح تو نہیں جانے دے گا. لیکن یہ یورپین کنٹریز جنہوں نے یوکرین کے صدر کو اکیلا چھوڑ دیا میدان کے اندر کہ جا یہ لے بندوق لڑ لے رشیا سے, تو یہ ڈینمارک کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کھڑے ہوں گے. ہاں اگر کھڑے ہو گئے اکرام صاحب, اگر یہ کھڑے ہو گئے ڈینمارک کے ساتھ, تو یہ دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوگی. کیونکہ نیٹو کا یہ ہائی ناس کا ٹولہ اگر ٹوٹ گیا نا سر, تو یہ پاور گیم آپ کو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے میں لڑیں گے؟ یہ لگتا تو نہیں ہے مجھے. یہ کہاں لائن میں کہاں ہمت ہے رشیا سے, یہ امریکہ سے لڑنے کی. یہ نہیں لڑیں گے مجھے نہیں لگتا. ہاں ڈینمارک ظاہر ہے کہ اپنی ٹیریٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گا, لیکن وہ اکیلا نہیں جا سکتا, ہر حد تک نہیں جا سکتا. اگر یہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے, تو یہ جتنی ڈویژن یورپین کنٹریز کے اندر بھی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مل کر امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ 4 سال سے رشیا کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں جتا سک رہے, پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ امریکہ آ جا, پھر لڑتے ہیں اس سے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ سے لڑیں گے. اگر لڑ پڑے تو پھر تو سر دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوگی. نیٹو کا الائنس اگر ٹوٹ گیا تو پھر یہ دنیا کے اندر بہت سارے بلاکس ٹوٹیں گے اور بہت سارے بلاکس بنیں گے.
بہت سارے بلاکس ٹوٹیں گے اور بہت سارے بلاکس بنیں گے. بہت شکریہ فیضان صاحب, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز, ہم نے بڑے تفصیلی طور پر اس وقت نہ صرف ایران بلکہ یورپ کے حوالے سے بھی اور امریکہ کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نگہبان.